تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو سب سے زیادہ تیزی اور پھرتی کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، یعنی مشرکین حملہ آور ہوتے تو وہ بھی حملہ کرتا، جب وہ بھاگتے تو یہ پیچھے جا کر بھاگ کر ان مشرکین کو قتل کیا کرتا تھا۔ ایسا جذبہ تھا اس کے اندر جنگ لڑنے کا۔ تو صحابہ نے جب اس کا یہ جذبہ دیکھا تو صحابہ عرض گزار ہوئے کہ یہ بندہ جیسے جنگ لڑ رہا ہے نا، ایسا کمال تو اور کوئی آج نہیں کر رہا، جس بہادری کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ یہ کفار و مشرکین کو جنگ میں شکست دے رہا ہے، ایسا تو کوئی نہیں اور کر رہا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ من اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جنگ میں بندہ ہے، جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے، صحابہ دیکھ کر رش کر رہے ہیں کہ ایسا تو کوئی نہیں لڑتا۔ حضور کا علم غیب دیکھیں، حضور کو پتہ تھا کہ خاتمہ کیسے ہونا ہے اس بندے کا، حضور جانتے تھے مستقبل کے احوال۔ صحابی کہتے ہیں میں اب اس وقت جب حضور نے یہ فرمایا اس کے بعد سے میں برابر اس بندے کو فالو کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ جب اس بندے کو بہت زیادہ زخم لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ زمین پر خنجر رکھتا ہے اور اس کی نوک اپنے یہاں گلے میں رکھتا ہے اور اپنے پورے جسم کو زمین پر پھینک دیتا ہے، یعنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخموں کی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگ گیا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس زخم کی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کی نسوں کو کاٹ لیا، اور ان ہاتھ کی نسوں سے اتنا خون بہا کہ وہ پھر انتقال کر گیا۔ تو زخموں کی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے جو اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور اپنی جان لے لی۔ زندگی موت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو خودکشی کرتے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تو معاذ اللہ دیر سے مارنا چاہتا ہے، میں اللہ کے حکم پر سبقت لے جا کر جلدی مر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے میرے حکم پر سبقت لے جانے کی کوشش کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو کسی بھی تکلیف میں انسان ہو، اگر ذہن میں یہ شیطانی خیالات آتے ہیں کہ میں اس تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کر لوں، یہ اتنی سی تکلیف ہے، یاد رکھیے خودکشی کر لی تو اس سے کروڑ گنا زیادہ تکلیف میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ تو جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، لاسٹ سٹیج میں کینسر ہوتا ہے، بس آخری 3-4 دنوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آپ ہاسپٹل میں ICU میں جا کر دیکھیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے نا، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیے۔ جو لوگ بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں 25-25 30-30 سال کی عمر میں، ان کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی صحت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ پتہ چلے گا۔ صحت کی قدر اس وقت تک ہمیں نہیں ہوتی جب تک کوئی بیماری نہ لگ جائے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اور جو وہ آخری سٹیج میں ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کوئی انجیکشن لگا دے میں مر جاؤں، مرنا تو ہے ہی 4 دن بعد، آج ہی انجیکشن لگا کے مار دیں۔ یاد رکھیے کتنی بھی خطرناک بیماری ہو، بس 4 دن کی تکلیف ہے، مرنا تو ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مرنا ہے، اس نے گردے فیل ہو گئے، اب ختم ہے۔ تکلیف اور اذیت کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے، بس تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لے، اپنی جان لینے کی کوشش ہرگز نہ کرے، ورنہ یہ تکلیف دائمی ہے۔ جو پچھلے جمعے میں نے حدیث پاک سنائی تھی کہ جو جس انداز میں خودکشی کرتا ہے، قیامت تک اس کو اسی انداز سے بار بار موت کی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، کینسر کا شکار ہو سکتا ہے، دیگر خطرناک بیماریاں۔ تو اگر آخری مراحل میں اس قسم کے شیطانی خیالات آئیں اور آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ کر دو، یا خود ہی کوئی ایسی دوائی منہ میں لے لیں اور سمجھیں کہ مجھے اب سکون مل جائے گا، یہ سکون نہیں ہے، یہ مزید اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ اس حوالے